الرحیم والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ کے بندے جن کو اللہ نے فرمایا کہ عباد الرحمن، یعنی القاب دنیا میں اور بہت سارے ملتے ہیں لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے، لیکن یہ جو لقب اللہ نے دیا کہ رحمان کے بندے، اور پھر ان کی صفات بیان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے خاص ولی، دوست، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے جائیں گے تو کامیاب اور کامران ہو کے یہاں سے جائیں گے۔ تو ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے سورہ فرقان کی آیات کی روشنی میں۔ ایک صفت جو آج میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی وہ یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے کاموں میں شامل نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ جھوٹی گواہی دینا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو ایمان سے فارغ کر سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے پھر بھی گواہی کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ اگرچہ گواہی دینا بذات خود ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن وہ گواہی جہاں کے آپ گواہ بھی ہوں، جس کے بارے میں آپ کو گواہی کا کے جو شرائط ہیں وہ بھی ہوں، پتہ کچھ نہیں ہوتا، گواہی دینے کے لیے آدمی چلا جائے، تو یہ ایمان اور اسلام اور انسان کے عقائد کے خلاف بات ہے۔ یہ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ گواہ کسی چیز کے ہوں اور جب ان سے کہا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کرے۔ منع کیا ہے؟ انکار نہ کرے، گواہی دینے کے لیے چلا جائے۔ لیکن جہاں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں اور گواہی دینے کے لیے نکلے، تو یہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگائے تشریف رکھتے تھے اور اس وقت فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہ، کبیرہ میں بھی بڑے، کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبیرہ گناہوں کو گنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کے بارے میں تو پہلے بھی بات ہو چکی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ کائنات میں ظلموں میں سب سے بڑا ظلم اللہ کی صفات ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی بالکل بھی مغفرت قیامت کے دن نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ گناہوں میں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے۔ توبہ کی صورت اور ہے، اللہ نے چانس دے دیا اور توبہ کی تو وہ تو مسلمان ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرانا۔ اور دوسری چیز عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے جہاں توحید کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے، شرک سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ فوراً ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا بھی حکم ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ غلطی پر ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ اپنی غلطی خود کر رہے ہیں، وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں، ماں باپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں، بچوں اور بال بچوں کے ساتھ وہ انصاف سے کام لیں۔ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو بچوں کے حقوق ضائع کرنے والے والدین ہیں وہ۔ جہاں ایک بیٹے کو زیادہ اہمیت دے اس کی دولت اور پیسوں کی وجہ سے اور دوسرے کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہ دے، جہاں بیٹیاں ہوں کسی کو زیادہ ترجیح دیں کہ وہ مالدار ہے، دولت والی ہے، جہاں بہویں ہوں ایک کے ساتھ کوئی اور سلوک، دوسرے کے ساتھ کسی اور قسم کا سلوک، تو یہ اللہ کے مجرم ہیں یہ ماں باپ، اور یہ اپنے جرم کی سزا پائیں گے۔ یہ اپنے جرموں کا خود جواب دہ ہیں۔ بچوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ ان سے بدلہ لیں، بچے پھر بھی ان کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کریں۔
تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کبیرہ گناہوں میں بڑے کبائر گناہ میں شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کو قرار دیا. اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی وہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے تھے اور کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے, یعنی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا اور بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا کہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے. کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے. 3 دفعہ ارشاد فرمایا. یہ 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. یعنی جھوٹی گواہی دینے والا بندہ ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کی رزاقیت, اللہ کی مالکیت, اس پر اس کا اعتماد نہیں ہے. دنیا کے 2-4 پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے, اور اگر یہ جھوٹی گواہی دے کر ایک کا حق دوسرے کو دلوا دے, یہ تو مر جائے گا, قبر میں چلا جائے گا, اور وہاں وہ حرام کھائے گا دوسرا جس کے لیے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی. ان کے حرام کھانے کا وبال بھی اس کے قبر میں اس کو ملتا رہے گا, اور وہ بھی حرام خوری کے ارتکاب میں زندگی گزاریں گے. تو جھوٹی گواہی یہ تو وہ گواہی جو عدالت میں دی جاتی ہے, قاضی کے سامنے دی جاتی ہے, جرگے میں دی جاتی ہے, یہ ایسی گواہیاں ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جھوٹی گواہیاں ہیں. کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آپ سے رائے طلب کر رہا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہے, اور آپ نے غلط بیانی سے وہاں کام لیا, تو یہ جھوٹی گواہی میں یہ بھی شامل. مثال کے طور پر کوئی ایک چیز بیچ رہا ہے اور جس کو دی جا رہی ہے چیز وہاں قرضے کا معاملہ ہے, اور آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ بھائی یہ قرضے میں چیز مجھے لے جانا چاہتا ہے, تو یہ بندہ کیسا ہے؟ تو اگر آپ نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ یہ بہت ایماندار ہے, حالانکہ وہ ایماندار نہیں تھا, یہ بہت دیانتدار ہے, حالانکہ وہ دیانتدار نہیں تھا, اب بندے سے آپ نے غلط فیصلہ کروایا, آپ نے جھوٹی گواہی دی. یہ بھی یاد رہے کہ یہاں بعض دفعہ یوں انسان سوچتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف بولوں کہ یہ آدمی دغاباز ہے, دھوکے باز ہے, تو یہ تو غیبت ہو جائے گی. تو جہاں فیصلے کا معاملہ ہو وہاں آپ سے کوئی رائے طلب کرے تو وہاں حق بتانا ہے, وہاں غیبت یہ نہیں ہوتی. غیبت تو عام محفلوں میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرنا, اس کے عیوب کو ظاہر کرنا, یہ غیبت ہے. جہاں کسی بات کا فیصلہ ہونا ہو وہاں آپ سے رائے طلب کی جا رہی ہو تو وہاں حقیقت بتانی ہے, وہاں جھوٹ موٹ کا کوئی بہانہ نہیں تراشنا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے اس زمرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کہیں کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور جس لڑکے کی طرف سے رشتہ آ رہا ہے, اب وہ بندہ جس کی بیٹی ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ کس قسم کا بندہ ہے. آپ کے پاس آ گیا, آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس بندے کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں, آپ مجھے بتا دیں, میں اپنی بیٹی کی شادی بیاہ اس کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں, اس کو کے ساتھ بیاہنا چاہتا ہوں. اور آپ نے جھوٹ موٹ کی اس کی تعریفیں شروع کر دی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, نیک دیندار ہیں, اور گھر بھی اس کا یوں ایسا ہے, گھر والے بھی ایسے ہیں. تو یہ آپ نے جھوٹی گواہی دی. یہاں تو بندہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایک فیصلہ کر رہا ہے, اور آپ کی گواہی پر اس نے اگر فیصلہ کر دیا تو بعد میں جو برے نتائج نکلیں گے اس کا وبال آپ کے اوپر بھی پڑے. یہاں سچی بات بتانی ہے. یا جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ بندہ بہت اچھا تھا, لیکن آپ کی اس کے ساتھ کوئی چپکلش چل رہی, آپ کی اس کے ساتھ نہیں لگ رہی, آپ نے جھوٹ موٹ کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی کہ یہ بددیانت قسم کے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, اور آپ نے فیصلے میں اثر ڈالا, تو یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے جیسے ملازمین ہوتے ہیں, علماء نے ان کی تفصیل لکھی ہے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار نہیں ہوتا, ایک ملازم اپنے باس کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بناؤ تاکہ میں حکومت سے کچھ پیسے لے سکوں, اور یہ جھوٹے موٹے اس پر کوئی ڈاکٹر دستخط کر دیتا ہے, اس کے لیے سرٹیفکیٹ بناتا ہے, یا کوئی پرنسپل ہیڈ ماسٹر اس کے لیے سرٹیفکیٹ بنواتا ہے. تو یہ بھی جھوٹی گواہی ہے, اور یہ بہت بڑی جھوٹی گواہی ہے کہ جہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے وہ 22-24 کروڑ عوام کے پیسے تھے, وہاں سے آپ نے چوری کروائی. کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, کسی کا کریکٹر اچھا نہیں ہوتا, آپ اس کو گڈ مارل کریکٹر کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. کسی کا اچھا کریکٹر ہوتا ہے لیکن آپ کی اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے, تو آپ نے اس کے خلاف کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیا. سروس سرٹیفکیٹ, کوئی کہیں ملازم ہے ہی نہیں,
اور وہ کہتا ہے کہ میری نوکری لگنی ہے، میرے لیے کوئی سروس سرٹیفکیٹ بنا دو، ایکسپیرینس کا، تجربے کا، اور اس قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آ جاتی ہیں، اور اس گناہ میں بہت سارے لوگ خدمت کے جذبے سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ ہے وہی بتانا ہے، لیکن یہ اس صورت میں جہاں آپ کی رائے پر کوئی فیصلہ ہونا ہو. عام طور پر کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تو جھوٹی گواہی ہے. جھوٹ بولنا اتنا گھناؤنا اور اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں. اور مذاق میں جو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو یہ شخص. آج کل مذاق میں بھی بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا شخص دکھایا کہ جس کے پاس ایک شخص کھڑا ہے زنبور ہاتھ میں لے کر، وہ بڑی کاٹنے والی جو قینچی ہوتی ہے وہ لے کر کھڑا ہے، اور اس کے منہ کے ایک طرف سے اس کو کاٹ رہا ہے دوسرے بندے کو، اور گدی تک لے جاتا ہے پیچھے یہاں تک، اور پھر دوسری طرف شروع کر دیتا ہے. تو جب تک یہ کاٹتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یہ اسی میں لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور لوگوں کے ہاں جھوٹا مشہور تھا. یہ لوگوں کے درمیان جھوٹا مشہور تھا، دنیا والوں کے سامنے یہ جھوٹا تھا. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دل لگی اور ہنسی مذاق کی عام باتیں اور ہوتی ہیں، جہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جہاں کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو، جہاں کسی کے خلاف جھوٹی باتیں نہ کی جائیں. تو ایسی ہنسی مذاق دل لگی کی باتیں کوئی بری بات نہیں ہوتی. لیکن جہاں کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو، جہاں کسی کی دل آزاری ہو، جہاں کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، تو ایسے جھوٹ کی ہمارے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے کاموں میں شامل نہیں ہوتے. زور باطل کو کہتے ہیں، جھوٹ کو کہتے ہیں. تو ایسی کسی کام میں یہ شامل بھی نہیں ہوتے. تو ایسا کام کون سا ہوتا ہے؟ جو لغو لہب کے کام ہو، جو ایسے کام ہو جہاں تیرا اللہ اور تیرا رسول ناراض ہوتا ہو، ان محفلوں میں جانا. اللہ کے یہ بندے وہاں نہیں جاتے. یعنی ایسی محفلیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ شادی بیاہ کی ایسی محفلیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو، شادی بیاہ کی ایسی محفلیں جہاں میرے رسول کے طریقوں کے خلاف ہو. تو یہ ساری نافرمانیوں کی محفلیں ہیں. تو اللہ کے یہ نیک بندے وہاں شامل نہیں ہوتے. ایسی محفل جہاں عورتوں اور مردوں کا کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہو. ایسی محفل کہ جہاں ناچ گانے کا انتظام ہو، جہاں گانا سنا جا رہا ہو، فرمائے قیامت کے دن سیسا اس کے کانوں میں پگھلا کے ڈالا جائے گا کہ ان کانوں کو اللہ نے نعمت کے طور پر تمہیں دیا تھا، تم نے اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کیا. جہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ان محفلوں کے پاس بھی نہیں جاتے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جہاں اس قسم کی بدکاری ہو رہی ہو، بدکاری سے مراد اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کو ناراض کرنا آسان ہو گیا ہے، لوگوں کو ناراض کرنا مشکل ہو گیا. نبی کو ناراض کرنا آسان لگتا ہے، لوگوں کو ناراض کرنا مشکل لگتا ہے. لوگ ہزاروں ناراض ہوں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. لوگ ہزاروں کچھ کہیں، برا بھلا کہیں، میرا نبی مجھ سے ناراض نہ ہو. وہ دین جس کو پھیلانے کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کی، بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، غزوات میں شہید ہوئے، دنیا بھر میں اپنی قبریں بنوائی، ان کے سامنے ہم کھڑا ہو سکتے ہیں قیامت کے دن ایسی نافرمانیاں کرتے ہوئے کہ اپنی خواہشات کو بھی نہیں قربان کر سکتے؟ میری خواہش ہے بس کرنا ہے، میرا آخری بیٹا ہے، اس میں یہ نافرمانیاں ہو جائیں، بعد میں دیکھ لیں گے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے ان صحابہ کی جماعت کے سامنے جنہوں نے اپنے خون نچھاور کیا، اپنی زندگی یہاں قربان کی؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جہاں اس قسم کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، منکر ہو تو اپنے ہاتھ سے روک کے اس کو بند کر دیں. اگر ہاتھ سے روک کے بند کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو فبلسانہ وان لم یستطع فبلسانہ،
اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے زبان سے اس کو روکیں، نصیحت کریں، ان کو بند کریں اس کام سے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں۔ برائی کو برا سمجھنا یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اضعف، کمزور ترین، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جہاں برائی کو دیکھ کر آدمی کا دل بھی پریشان نہ ہوتا ہو، جہاں برائی کو دیکھ کر آدمی دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھتا ہو۔ تو یوں سمجھو اس حدیث کے مطابق تو یہی ہے کہ اس بندے کے اندر وہ کمزور ایمان بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہو، اپنی طاقت استعمال کرے۔ گھر کا سربراہ اپنی طاقت استعمال کیا نہیں کر سکتا؟ کیا کریں، بچے ہیں، بچیاں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہیں جس میں معاشرہ اور معاشرے کے افراد مبتلا ہیں، اور یہ ایسی برائیاں ہیں، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹے کاموں میں، غلط فاسد کاموں میں شامل ہونا، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو اگلی نسلوں تک ہم منتقل کر رہے ہیں۔ یہ گناہ ہم تک صرف محدود نہیں رہتا، یہ نہیں کہ میں نے گناہ کیا کھلے عام اور بس میں گناہ گار ہو گیا۔ میری وجہ سے جتنے لوگ بھی مبتلا ہوں گے، میرے مرنے کے بعد میری وجہ سے جتنے لوگ بھی مبتلا ہوں گے، ان کا سبب بھی میں بنا۔ قیامت کے دن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ اثرات جو یہ چھوڑ کر گیا ہے ان کے لیے نامہ اعمال بند نہیں رہتا۔ وہ مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہو چاہے وہ برے اعمال ہو۔ ہم نے اگر کوئی نیک کام کیا، کنواں بنایا، لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا، پانی کا انتظام کیا، یہ ایسے نیک اور اچھے کام ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہم مرے ہوئے ہوں گے، قبر میں بھی ہم تک اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ صدقات جاریہ انہی کو کہتے ہیں، ہر صدقے کو صدقہ جاریہ نہیں کہتے۔ صدقہ جاریہ اس صدقے کو کہا جاتا ہے جس کے اثرات بعد میں بھی چلتے رہے۔ اور اسی طرح کوئی بری رسم چھوڑ کے گیا، کوئی برا کام چھوڑ کے گیا، کوئی برائی کا عمل لوگوں میں رائج کر کے چلا گیا، تو یہ مر گیا ہے اور اس کے اثرات اب بھی چل رہے ہیں، اس برائی کے اثرات اب بھی چل رہے ہیں۔ یہ مرا ہوا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ درج ہوتے رہے۔ آج کل کے دور میں خصوصی طور پر نوجوان نسل یہ سن لے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کوئی غلط تصویر آپ نے اپلوڈ کی، آپ نے شیئر کی، بھئی کل تو آپ خبر میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہ تصویر چلتی رہے گی اور نامہ اعمال میں چلتا رہے گا۔ کوئی غلط ویڈیو شیئر کی، وہ تو نیٹ میں موجود ہے، ہم مرے ہوئے ہوں گے، وہ چلتی رہے گی۔ اگر وہ کوئی بری ویڈیو ہے، غلط تصویر ہے، کوئی غلط بات ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ابھی چل رہے ہیں، نامہ اعمال میں وہ درج ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام آپ نے شیئر کیا، اپلوڈ کیا، آپ نے آگے بڑھایا، آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے اس سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حمر النعم سے بہتر ہے، سرخ اونٹنیوں کا قربانی کرنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ راہ راست پر آ جائے۔ تو میرا محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ عباد الرحمن کی ایک صفت قرآن نے، اللہ نے بیان فرمائی کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے کاموں میں، باطل کاموں میں شامل نہیں ہوتے، ان سے دور ہوتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جہاں گواہ ہو، گواہی دینا ثواب ہے۔ جہاں آپ گواہ نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا گواہی دے رہے ہیں، تو یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں اور اس کی سخت ترین وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو ان تمام برے کاموں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں ہم سے اس قسم کا کوئی کام ہوا ہے، اب زندہ ہیں تو ہمارے لیے دروازہ ابھی بند نہیں ہے، ان کاموں سے ہم ابھی توبہ کر لیں کہ اللہ جو کچھ ہوا آپ معاف فرما دیں، آئندہ ہم اس قسم کا کام نہیں کریں گے، کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ۔